کاکڑ صاحب جس طرح پہلے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وزیر اعظم بنوں گا، وزیر اعظم بنے اور اب اس کو چھوڑنا پڑا ہے، تو وزیر اعظم بنتے وقت کیا احساسات تھے اور پھر ابھی کیا احساسات ہیں؟ جب اناؤنسمنٹ ہوئی تو میں گاڑی میں پنجاب ہاؤس کی طرف جا رہا تھا، گاڑی جو سرکاری گاڑی آئی مجھے لینے کے لیے. میں ایک ہی دعا پورے رستے میں یہی مانگتا رہا کہ اللہ عطا تو کر دی ہے، اب مجھے عزت سے یہاں سے رخصت کرنا، عزت کی سوال اور بھیک مانگتا ہوں. اور جاتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ وہ دعا میری مقبول ہوئی ہے، قبول ہوئی ہے اللہ کے فضل سے. کوئی داغ لے کے ہم نہیں جا رہے. سیاسی طور پہ لوگوں کی نکتہ چینی ہے، گالم گلوچ ہے، وہ اس کو میں قطعاً اللہ کی عزت اور ذلت کے پیمانے کے ساتھ نہیں جوڑتا. وہ لوگوں کا اپنا بغض ہوتا ہے، لوگوں کی اپنی رائے ہوتی ہے، لوگوں کی اپنی نفرتیں ہوتی ہیں. لوگوں نے وقت کے پیغمبروں کو نہیں چھوڑا، وقت کے اولیاء کو نہیں چھوڑا، تو مجھ جیسا سیاہکار اور گناہ گار اس کے اندر کئی کوتاہیاں. اچھا، آپ نے تنقید کا ذکر کیا، یہ پہلے تو صرف اخبار صبح سویرے حکمران کا ناشتہ خراب کر دیتے تھے، اب چونکہ ٹی وی چینل بھی آ گئے ہیں تو وہ ڈنر بھی خراب کر دیتے ہیں، لنچ بھی خراب کر دیتے ہیں. آپ کا بھی میڈیا کے رویے کو دیکھ کر موڈ خراب ہوتا تھا، ناشتہ کھانا اور ڈنر وغیرہ خراب ہوتے تھے؟ موڈ تو شاید نہیں خراب ہوتا تھا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سٹیمولنٹ ہوتا ہے آپ کے لیے. وہ سٹیمولنٹ اس سینس میں اگر آپ پہ کوئی کنسٹرکٹیو نکتہ چینی ہو رہی ہو تو آپ ضرور اس پہ سوچتے ہیں کہ اس میں کیسے بہتری لائی جائے. اور جہاں پر آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ میر باعث کے تحت، نفرت کے تحت کوئی حرزہ سرائی کرنے کی کوشش، جو کہ عمومی ہمارے ہاں ایک رویہ بدقسمتی سے رہا ہے، اس کو کوپ کرنے کا آپ کا اپنا ایک انٹرنل میکانزم ڈیولپ ہو جاتا ہے اور آپ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. خصوصی طور پہ سوشل میڈیا کا شاید آپ نے تذکرہ نہیں کیا، وہ ایک اضافی ہے. تو وہ ناشتے اور ڈنر کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ اب 24/7 آپ کے سر پہ سوار ہوتا ہے. دنیا میں ہر وقت کوئی نہ کوئی ٹویٹ کر رہا ہوتا ہے، کوئی فیس بک پہ چلا رہا ہے، کوئی انسٹاگرام پہ چیزیں شیئر کر رہا ہے. تو انفارمیشن کی فلو بہت بڑھ گئی ہے اور اب تو وقت کا بھی تعین نہیں. آپ جس طرح ادھر سافٹ ہیں، ملنسار ہے، تو یہ توقع آپ سے حکومت پہ بھی کی جاتی تھی، لیکن آپ کی حکومت پہ بعض میڈیا آؤٹلیٹ میں بہت زیادہ تنقید یہ ہو رہی کہ اس دوران ہیومن رائٹس وائلیشن بہت زیادہ ہوئی ہے. میرے خیال میں ہیومن رائٹس وائلیشن کا ریکارڈ جب ڈاکیومنٹ ہوگا تو شاید ہمارے دورانیے میں بہت زیادہ وائلیشن ان کی ڈاکیومنٹ نہیں ہو پائے گی. کوئی ایسی میجر ایونٹ میرے ذہن میں نہیں آتا ادر دین 9 مئی جو اس کے بعد لوگوں کی یا پکڑ دکڑ ہوئی ہے، قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے لوگوں کی گرفتاریاں ضرور ہوئی ہیں. ایسا خدا نخواستہ کوئی بڑا واقعہ یا واقعات مجھے نظر نہیں. آپ کا تعلق بلوچستان سے تھا، اس دوران بلوچستان سے مہرنگ بلوچ اور ان کے ساتھی جب آئے تو ان پہ لاٹھی چارج کیا گیا اور بھی ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا. اچھا، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ابھی میں حکومت میں نہیں ہوں، میں اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں. لاٹھی چارج کرنا، پانی پھینکنا، قانون نافذ کرنے والے ادارے دنیا میں جو ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں، یورپین یونین کے لوگ، وہاں پہ بھی ہوتا ہے، برطانیہ میں بھی ہوتا ہے، فرانس میں بھی ہوتا ہے، امریکہ میں بھی ہوتا ہے. جہاں پہ بہت زیادہ ہیومن رائٹس کی حوالے سے نکتہ چینی ہے، وہاں پہ بھی ہوتا ہے. یہ کون سی ایسی شے ہوئی اس دورانیے میں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا. رات کے ایک پہر میں موب سائیکالوجی ہے، موب میں لوگ آئے، انہوں نے پتھراؤ کیا، کسی بھی وجہ سے کیا، صحیح کیا، غلط کیا. جن لوگوں نے قانون میں اختیار تھا ان کے پاس کہ انہوں نے قانون نافذ کرنا تھا، تو ان کے پاس کون سے ٹولز تھے؟ وہ مائکرو فون کے ذریعے ان سے ریکویسٹ کرتے. لیکن میڈیا میں یہ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ آپ مسنگ پرسنز کے معاملے کو کوئی اہمیت نہیں دینے کو تھا. اس پہ میں آتا ہوں، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ لاٹھی چارج کرنا یا واٹر کینن کے ذریعے اس کو ہیومن رائٹس وائلیشن میں اگر کوئی اس اینگل سے دیکھ رہا ہے تو یہ اپنی
غلط فہمی یا خوش فہمی درست کر لے کہ یہ تمام ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز بھی اس کو لیگل ٹولز کے طور پہ ہی ٹریٹ کرتی ہیں تمام گلوبل حکومتوں میں. تو یہ کون سی ایسی اچھمبے کی بات تھی جس میں اتنی زیادہ نکتہ چینی ہو رہی ہے کہ ہم نے اس مخصوص واقعے میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی ہے. نہیں، اور ایک اعتراض زیادہ یہ ان کی طرف سے ہو رہا ہے کہ آپ مسنگ پرسنس کی ایشو کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. دیکھیں بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک ایسی صورتحال کا ہمیں سامنا ہے جہاں پہ ٹیررسٹ آؤٹ فٹس بلوچستان کے اندر وہ پچھلے 2 دہائیوں سے انہوں نے معاشرے کے خلاف، ریاست کے خلاف ایک جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے اور اس میں تشدد پہ وہ مائل نظر آتے ہیں. اب وہ جو ایک پوری موومنٹ ہے، پرتشدد موومنٹ ہے، اس میں بسا اوقات یہ الزام لگ رہے ہوتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے یا میرا ویو یہ ہے کہ جو انفورس ڈس اپیئرنس ہے اس میں سول سوسائٹی اینٹیٹیز جو کہ اس کاز کے ساتھ سمپتائز کرتی ہیں، جو کہ اس کاز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ اس کو انٹرنیشنلائز کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ایشو بنے جہاں پہ انٹرنیشنل باڈیز کی، یونائٹڈ نیشن کی، دوسرے آرگنز کی اٹینشن، توجہ ہو جائے. اب وہ اس توجہ کا حصول اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں ثابت کر پائیں گے کہ یہ انفورس ڈس اپیئرنس ہوئی ہے تو وہ ریڈارز اور وہ اٹینشن اس طرف ڈائیورٹ ہوگی. اگر یہ رپورٹڈ ہوگا کہ 20 کیسز ہیں، مثال کے طور پہ 20 ہیں، 30 ہیں، 80 ہیں، 90 ہیں، تو وہ انٹرنیشنل اٹینشن نہیں آتی. حالانکہ ایک بھی بندہ اگر انفورس ڈس اپیئر ہو تو قانوناً اخلاقاً نہیں ہونا چاہیے. میں صرف اس میکینزم کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ یہ کرتے کیا ہیں. میں اس کے فگرز کو کانٹیسٹ کرتا ہوں تاکہ یہ جو انٹرنیشنل اینگل ہے جس کی اٹینشن یہ سیک کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ایکسپوز کیا جائے، اس کو بھی بتایا جائے کہ یہ انٹینشن ہے. دراصل جب انفورس ڈس اپیئرنس کے ایکچول کیسز کے جانب آتے ہیں جو کہ انتہائی کم ہے، کمیشن صوبائی حکومت کا بھی بنا ہوا ہے، وفاقی حکومت کا بھی بنا ہوا ہے، وہاں پہ ہم جب ان سے درخواست کرتے ہیں کہ جناب آپ اپنے ڈیٹا بیس دے دیں، کون لوگ ہیں، رشتہ دار کون ہیں، پیرنٹیج کیا ہے، ڈیٹا پرووائڈ نہیں کرتے. یا آپ کو 6000 یا 8000 نام دے دیتے ہیں، کہتے ہیں انفورس ڈس اپیئرڈ ہے، جس کو کوئی انڈیپینڈنٹ ہیومن رائٹس کی باڈی بھی تسلیم نہیں کرتی. وہ بھی ایک میکینزم کے تحت تسلیم کرتے ہیں کہ جب آپ ان سے بھی بات کرتے ہیں. ہمارا اور ان کا اس مسئلے کو دیکھنے کا جو اپروچ ہے وہ مختلف ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو اہمیت نہیں دیتا، میں کیوں اہمیت نہیں دوں گا. ساتھ میں ہم یہ بھی ضرور کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو تشدد پہ مائل ہیں اور جنہوں نے جینوسائڈ کمٹ کیے، جینوسائڈ کمٹ کرنا یا ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرنا، یہ بعض اوقات ہمارے سول سوسائٹی میں، ہمارے میڈیا میں لوگوں کا یہ خیال اور تاثر ہوتا ہے کہ یہ کام صرف ریاست کرتی ہے. ایسا نہیں ہے، یہ کام نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی کرتے ہیں، وہ بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتے ہیں، وہ بھی جینوسائڈ کے پرپیٹریٹر ہوتے ہیں. وہ داعش کی صورت میں ہو سکتے ہیں، BLA کی صورت میں ہو سکتے ہیں، TTP کی صورت میں ہو سکتے ہیں، تامل فائٹرز کی صورت میں ہو سکتے ہیں. اور یہ تذکرہ جو ان کی ہیومن رائٹس وائلیشن کا، یا اگر یہ پرپیٹریٹرز ہیں جینوسائڈ کے، اس طرف نہ یہ توجہ دیتے ہیں، نہ اس کا یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں، نہ اس پہ یہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا ایک عمومی اعتراض ہوتا ہے اور یہ اختلاف کی بنیاد بن جاتا ہے.